اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے رحم و کرم میں رکھے۔ تو آج ہمارا قرآن کلاس کا دوسرا لیسن ہے، جس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با مطلب ساتھ، با مطلب ساتھ، یہ ہم نے کل سیکھا تھا، لیکن آج ہم رپیٹ کرتے ہیں۔ با مطلب ساتھ۔ ویسے دیکھا جائے تو با جو ہے نا، یہ 17 معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ مختلف جگہ پہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتی ہے، مختلف میننگ سے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ با مطلب ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آتا ہے اسم، سے مطلب نام، یعنی ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ رہی ہے دوسری چیز، اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جب اسم ہوتا ہے نا، وہ دو طرح سے آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ ذاتی اور صفاتی حساب سے۔ ذاتی نام، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، اور اس کا صفاتی نام کیا ہے؟ الرحمن۔ دوسرا کیا ہے؟ الرحمن اور الرحیم۔ الرحیم، اللہ تعالیٰ کا ایک نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کیا آیا ہے؟ الرحمن، اور دوسرا صفاتی نام کیا آیا ہے؟ الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، دوسرا نام کون سا آ رہا ہے؟ صفاتی، الرحمن۔ تیسرا نام کیا آ رہا ہے؟ الرحیم، یہ بھی کیا ہے؟ صفاتی۔ یہ دونوں نام صفاتی ہیں، یہ پہلا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اچھا جی، چلے ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ الرحمن، الرحمن یہ اور الرحیم یہ دونوں ایک ہی لفظ سے بنے ہیں، وہ کیا ہے؟ رحم، رحم سے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ رحم، رحم را ہے اور میم، اور اس میں بھی را ہے اور میم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ بڑا مہربان نہایت کا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ بھی رحمت کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، اور یہ بھی رحمت کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کو کیوں بیان کیا گیا؟ ایک بھی تو بیان ہو سکتا تھا، یہ بھی بیان ہو سکتا تھا، یا یہ ہو سکتا تھا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن پاک کے اندر یا کہیں بھی کوئی بات کی ہے تو اس کو واضح کرنے کے لیے اس کی ساتھ میں تشریح بھی دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام تو لے لیا، لیکن ساتھ میں بتایا کہ اللہ کون ہے؟ وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب بڑا مہربان، اس کے مطلب کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی رحمت ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے؟ یہاں پہ اس کی مثال ہم آپ کو یوں دیتے ہیں کہ جیسے کوئی سمندر ہے، سمندر جوش مارتا ہوا، جوشیلا سمندر، یعنی سمندر کا وہ والا جوش جو طوفانی ہے، طوفانی سمندر جوشیلا یعنی جوش مارنے والا، اور یعنی شدت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، یعنی الرحمن میں جو اللہ پاک کی رحمت ہے نا، وہ جوش کے ساتھ، وہ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ، اتنی جوش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اتنی جوش کے ساتھ آتی ہے
کہ سمندر کی مثال دی ہے، جیسے سمندر میں جوش ہوتا ہے نا، طوفان ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں الرحیم، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ تسلسل ہے، اس میں تسلسل ہے، اس میں کیا ہے؟ روانگی ہے، اس میں کیا ہے؟ رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی یہ رحیم ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب رحمت شروع ہو جاتی ہے تو وہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے۔ جیسے تسلسل کی مثال آپ لے لیں کہ جیسے کوئی ندی ہے، دریا ہے، ندی ہو گئی یا کوئی دریا ہے، اس میں دیکھیں شدت کیسا ہے، کیسی ہے، جوش کیسا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، لیکن کیا ہے اس میں روانگی جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، کبھی اس کی روانگی رکتی نہیں ہے، ندی کبھی رکتی نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے جوش کو بھی کم نہیں کرتے ہیں، بہت رہتا ہے، کبھی کسی پہ، کبھی کسی پہ، کبھی کسی پہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش رہتا ہے۔ جیسے سمندر میں کبھی اس جگہ پہ جوش ہے، کبھی اس جگہ پہ جوش ہے، کبھی اس جگہ پہ جوش ہے، یہ جوش جگہ جگہ پہ ایسے ہے۔ اور رحیم کی جو رحمت ہے وہ تسلسل سے وہ بہتی جا رہی ہے، مسلسل چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں ایک اور چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے نمبر 3 اس کے مطلب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ یعنی یکساں ہے، یکساں ہے، کس پر؟ کافر پر بھی اور مسلم پر بھی، یعنی کافر اور مسلم دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برابر ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو یعنی یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی تجھے میں نے اولاد نہیں دینی، تو میرا ماننے والا نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی اولاد دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اولاد دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں میں نے تمہیں رزق نہیں دینا، تو میرا ماننے والا نہیں ہے، میں نے اپنے ماننے والوں کو رزق دینا ہے، میں نے تمہیں رزق نہیں دینا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، کافروں کو بھی رزق دیتے ہیں، گھر، سکھ، خوشیاں، دولت اور زندگی کے یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب رکھے ہیں وہ کافروں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ اب کیا ہے آگے اس رحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کون سی ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ ہے جو صرف اور صرف مسلم کے لیے۔ وہ کون سی رحمت ہے؟ وہ رحمت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، سب سے پہلے اس صورت میں ایمان کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو ایمان دے کے پھر اس پہ سلامت بھی رکھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی آگے دیکھیں نمبر 4 دنیا میں ہے، یہ آخرت میں ہے۔ یہ رحمت دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دنیا میں سب کو دی، رزق دنیا میں سب کو دیا، مسلمانوں کو وہ دیا، کافروں کو بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی مسلمان اور یعنی کافر کے اندر فرق نہیں کیا کہ تو میرا ماننے والا، تو میرا نہیں ماننے والا، میں تیرے ساتھ اپنی رحمت کا یہ سلسلہ کرتا ہوں تو اس کے ساتھ یہ نہیں، ایسا نہیں۔ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں ایسی ہے، اور رحیم اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمانوں کو ہر نیکی کے اوپر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ تعالیٰ 10 گناہ ادا کرتے ہیں۔ جو نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے آتا ہے نا ایک نیکی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا 10 گناہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی رحمت ہے؟ یہ رحیم والی، ہمیشہ ہی 10 گناہ ادا کرتا ہے، ہمیشہ 10 گناہ ادا کرتا ہے۔
اب کیا ہے، ایک اور حدیث پاک آیت ہے، اس میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ کمثل حبۃ کمثل حبۃ. اب اس میں دانے کی مثال دی ہے، جو گندم کا دانہ ہے. انبتت سبع سنابل، سبع سنابل. اس سے کتنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے ایک دانے کی، کہ جیسے دانہ جو ہے وہ اس میں زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے گندم کے دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلہ، ہر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یعنی ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے. ہر دالی کے اندر، بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے. اب کیا ہے، 7 اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھے نا، ایک دانے سے 7 بالیاں اگائیں. 7 بالیوں سے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 7 کو ہم نے کر دیا ملٹیپلائی کس کے ساتھ، 100 کے ساتھ. کتنا ہو گیا، 700. یعنی ہر بالی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 دانہ پیدا کر دیا. اب ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے 700 گنا عطا کیا. کبھی وہ 10 گنا عطا کرتا ہے، کبھی وہ 700 گنا عطا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحیم کی رحمت ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس 25,000 گنا عطا کرتا ہے بیت المقدس میں. ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں اور حرم کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ 1,00,000 گناہ عطا کرتا ہے. یعنی خانہ کعبہ میں کوئی ایک نیکی ہم کرتے ہیں ہمیں 1,00,000 گناہ ملتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحیم والی صفت ہے جو بہت عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں تک ہی بس نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دگنا کر دیتا ہے. یعنی 700 گنا سے بڑھ کے اور بڑھا دیتا ہے جتنا مرضی چاہتا ہے. اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا ولی زیادہ، اور زیادہ بھی عطا کرتا ہے. ابھی 700 گنا، 25,000 گنا، 1,00,000 گنا عطا کر کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا کرشمہ دکھا رہے ہیں کہ میں اس سے بھی چاہے اور زیادہ عطا کرتا ہوں، اور زیادہ عطا کر کے اور بھی زیادہ مہربانیاں عطا کر دیتا ہوں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا اور اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا. یہ جب بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں تو اپنے ذہن میں ساتھ رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمان کے اندر، رحیم کے اندر کون کون سی ہیں. پھر جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا بولا ہے. اب یہ صرف اور صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے. اس کا ایک اور میں آپ کو ایک اور اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے حروف رکھے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 19 حروف رکھے ہیں. ٹھیک ہے، 19 حروف رکھے ہیں. آپ نا ٹائم تھوڑے کی وجہ سے میں آپ کو گن کے نہیں بتا رہی ہوں، اب جب الگ ہوں گے بیٹھ کے گن لینا کہ اس کے اندر 19 حروف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر کہ علیہ 9 عشر، یعنی جہنم کے اندر 19 کیا ہیں، فرشتے ہیں. 9 عشر یعنی 19 کیا ہیں، دروغے جہنم کے. 19 دروغے ایسے ہیں جو صرف اور صرف یعنی جہنم میں جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے مامور ہیں. وہ کوئی یعنی رحم دلی نہیں کرتے ہیں، انتہائی سخت قسم کے وہ
یعنی جو نا فرشتے ہیں، تو جو انسان صبح اٹھ کے 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ان فرشتوں کے یعنی جو اللہ تعالیٰ قبضے میں دے دیں گے کہ ان لوگوں کو تم نے عذاب کرنا ہے، تو وہ ان سے بچ جاتا ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے ساتھ ان 19 فرشتوں کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ پناہ دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص اور خاص رحمت سے نوازے، چاہے وہ رحمان میں ہے چاہے وہ رحیم میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرمائے. اس کو زیادہ سے زیادہ سوچا کریں، اپنے دل و دماغ میں بٹھایا کریں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی رحمتیں بسائی ہوئی ہیں، سمائی ہوئی ہیں. جتنا ہم اس کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی رحمتوں کا ہمارے اوپر نزول ہوگا. ایک رحمت کا ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کر دوں. وہ یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی قد غلبت على غضبی. میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں اپنے اسی رحمت کے اندر شامل رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.